خاص طور پر عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود چونکہ ایک روزہ عاشورہ کا رکھا کرتے تھے تو تم یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھو۔ الحمدللہ صحیح بخاری میں کم از کم 20 احادیث موجود ہیں عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت پہ۔ ان میں سے بھی جو کنزیکٹیو 8 طرق آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2000 سے لے کر 2007 تک، اس باب کا نام ہی ہے صیام یوم عاشورہ، یعنی یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس سے متعلق۔ اور صحیح مسلم میں، بخاری میں تو 20 احادیث ہیں، صحیح مسلم میں 40 احادیث ہیں، جن میں سے جو چیپٹر ہے صوم یوم عاشورہ کنزیکٹیو، اس میں 34 احادیث 34 ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2637 سے لے کر 2670 تک، یعنی آلموسٹ بخاری مسلم میں ملا کر یہ آپ کو 50 سے زیادہ حدیث ملیں گی، اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہیں۔ تو اب یہ ساری وہ 50 احادیث تو میں کور نہیں کر سکتا، میں نے صرف پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ہی چوز کی ہیں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں 2006، مسلم میں 2662، اور مشکات میں بھی ہے 2040 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عاشورہ 10 محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم یوم عاشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ اور بخاری میں بھی موجود۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 اور مشکات میں 2044۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال کے، اور یہ گناہ صغیرہ ہی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ 10 کا ہے اور یہ مسنون ہے، ویسے نفلی روزہ شمار ہوگا، لیکن چونکہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی جو ہے یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں آپ روزہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو ہمیں جو آل فرعون سے ان سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا اور ہم آزاد ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ پر تو ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، پوری طرح مانتے ہیں، لہذا حضور نے اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، حالانکہ ابھی رمضان کا روزہ بھی فرض نہیں ہوا تھا، تو یہ اس وقت ہے، تو اس لیے روزہ 2 دن کا کہ ہم وہ یہود سے اپنے معاملے کو علیحدہ کرنے کے لیے، یہ کہ وہ 1 دن کا رکھتے ہیں تو ہم 2 دن کا رکھتے ہیں۔ 2 رکھو، 1 نہیں رکھو، یا 9 10 رکھو یا 10 11 رکھو، تو آپ اس روزے کا ساری زندگی اہتمام فرماتے ہیں، اور 2 رکھتے تھے تاکہ یہود کے مشابہ، اب چونکہ ہمارے ساتھ یہودی تو رہتے ہیں تو لہذا ایک ہی روزہ مسنون ہے، ہم 2 کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے پچھلے پورے سال کے گناہ اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ 10ویں تاریخ کا روزہ، جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ یوں سمجھیے کہ کچھ عاشورہ کی عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے، یعنی
ان کے لیے اچھا کھانا پکائے اور ان کے لیے خرچ زیادہ کرے تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔